ملاحظہ فرمائیے فرائیڈے سرمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کے خطبے کا موضوع گیمبیا کے حالات ہیں، جن کو عمداً میں نے اب تک جماعت کے سامنے پیش نہیں کیا، کیونکہ بعض ایسی صورتحال تھی جو کسی خاص کروٹ بیٹھ نہیں رہی تھی، اور معین طور پر آخری صورت میں بہت سے امور تحقیق کے محتاج تھے، اور چونکہ اس تحقیق کے دوران کچھ غلط خبریں بھی ملتی رہیں، کچھ صحیح بھی، پھر ان کی چھان بین کرنی پڑی، حکومت کے بیانات مختلف رہے، ایک دوسرے سے متضاد،
ان کے متعلق بھی معلومات حاصل کرنی پڑیں، اور سب سے بڑی بات جس کا انتظار رہا وہ وہاں کے خبیث مولوی کا مباہلے کا عوام کے سامنے ریڈیو ٹیلی ویژن پر اقرار تھا، اور شروع سے لے کر آخر تک میرا اسی بات پر زور رہا کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں انشاءاللہ تعالیٰ ہرگز جماعت کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے جماعت احمدیہ گیمبیا کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح بھی ہو اس بدبخت مولوی جس کا میں ذکر کروں گا اس کے مباہلے کے اوپر اقرار کا یا تحریری بیان پہنچائیں یا اسے عوام الناس میں اسے قبول کرنے کی دعوت دیں۔ یہ خلاصہ ہے اس رپورٹ کا، اور اب میں کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں جو آنکھیں کھولنے والی تفصیل ہے، کیونکہ اگر ہم تحقیق نہ کرتے تو یہ سارے امور ہماری نظر سے اوجھل رہتے، اور اس مولوی کی اچانک بکواس کی وجہ سے مزید گہرائی میں اترنے کا موقع ملا، اور پتہ چلا کہ ایک بہت گہری سازش ہے جس نے سعودی عرب میں پرورش پائی ہے، اور مسلسل پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اس میں شامل رہا ہے، اور کویت اور مصر یہ ان کے خاص اڈے بنے رہے ہیں۔ کیا واقعہ ہوا اور کس طرح یہ جماعت کے خلاف سازشیں پلتی ہیں، اس کا ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ آپ کے سامنے یہ پورا نمونہ پیش کر سکوں۔ 6 جون کو جب میں امریکہ کے سفر پر تھا، پہلی بار گیمبیا کے اسٹیٹ ہاؤس سے ایک امام نے جماعت کے خلاف خطبہ دیتے ہوئے وہی بکواس کی جو پاکستانی مولوی کیا کرتے ہیں، اور انہی کے الفاظ میں ہمارے مولویوں کو گالیاں دیں، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری تہمتیں جن کا مؤثر معین منہ توڑ جواب دیا جا چکا ہے، وہ ساری اس علم کے بغیر کہ ہم اس سے پہلے ان سب باتوں کا جواب دے چکے ہیں، طوطے کی طرح رٹی ہوئی باتیں مولوی نے بیان کرنی شروع کی۔ 6 جون کا اس کا پہلا خطبہ تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا شرارت نئی نئی ہے، لیکن جماعت کو میں نے سمجھایا کہ یہ جو کچھ بھی بولتا ہے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک الہی تائید کا سال ہے، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایک دفعہ اس سے دستخط کروا دیں تاکہ عوام الناس، گیمبیا کے عوام بھی اور دنیا کے عوام بھی یہ جان جائیں کہ اس نے جان بوجھ کر مباہلے کو قبول کر لیا تھا۔ پھر اللہ کی تقدیر جو دکھائے گی وہ ہم بھی دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھے گی۔ اس بات میں بہت وقت لگا، اور اس وقت کا یہ فائدہ پہنچا کہ اندرونی طور پر جو سازش پکی تھی، کب چلی تھی، کیسے ہوئی، وہ سارے مناظر ہمارے سامنے ابھر آئے۔ مولوی شروع میں تو یہ ٹالتا رہا کہ مباہلہ آمنے سامنے ہوا کرتا ہے، اور مباہلے کے متعلق فریقین سامنے جمع ہونے چاہیے۔ میں نے کہا فوراً مان جائیں، ان سے کہیں آمنے سامنے مباہلہ ہو، گیمبیا میں ہو، تم بھی نکلو اپنے ساتھی لے کر، ہم بھی نکلتے ہیں، ہمیں تمہارے قتل و غارت کی کوئی پرواہ نہیں۔ گیمبین احمدی خدا کے فضل سے بہت بہادر و دلیر احمدی ہے، اور ہم سب میدان میں آتے ہیں۔ جب یہ کہا تو پھر ٹال گیا کہ مباہلے اس طرح تو نہیں ہوا کرتے، اور کئی قسم کی بیہودہ باتیں کر کے اس نے اپنا دامن بچا لیا، لیکن آخر اس کو مباہلہ قبول کرنا پڑا، اور مباہلہ قبول ابھی حال ہی میں اس نے کیا ہے۔ جرمنی کے دورے کے دوران کئی قسم کی تشویشناک خبریں ملتی رہیں، مگر میں اسی بات پر زور دیتا رہا کہ ایک دفعہ مباہلہ کروا لو پھر دیکھیں گے، اور پہلی دفعہ اس نے مباہلے کا اقرار کر لیا، اور عوام میں لوگوں کے سامنے ریڈیو ٹیلی ویژن پر اپنے خطبے میں اس نے یہ کھلم کھلا اقرار کیا کہ میں مباہلے کو تسلیم کرتا ہوں، اور میرے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں وہ سچی ہیں۔ یہ کہہ کر جب اس نے مباہلے کا قبولیت کا اعلان کیا تو وہ پہلا دن تھا جو مجھے چین سے نیند آئی، ورنہ اس سے پہلے بہت سخت پریشانی اور گھبراہٹ اور روحانی دلی اور ذہنی اذیت میں مبتلا رہا، جس کے آثار جماعت نے بھی محسوس کیے ہوں گے۔ کئی لوگ مجھے لکھتے رہے ہیں کہ آپ کی اس دفعہ کی سفر کی تقریروں وغیرہ میں ایک بے چینی سی معلوم ہوتی تھی، وہ کیا بات تھی؟ تو میں چاہتا تھا کہ خطبے میں جب سب بات
ایک اپنے منتہا کو پہنچ جائے تب میں جماعت کے سامنے ان سب باتوں کا اعلان کروں. تو خدا کے فضل سے آج وہ جمعہ ہے جس میں سارے معاملات اپنے آخری منتہا تک پہنچ گئے ہیں اور اب میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کھول سکتا ہوں. 6 جون کو اس نے جو اعلان کیا جماعت کے خلاف اسٹیٹ ہاؤس سے ایک ایسا خطبہ دیا جس میں صدر گیمبیا خود بیٹھا ہوا تھا اور وہ خطبہ گورنمنٹ کے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر مشتہر کیا گیا. جب صدر سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اس میں ملوث ہیں تو اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تو میرا امام ہے میں بیٹھا ہوں بس اس سے زیادہ میرا کوئی قصور نہیں. جب مذہبی امور کے وزیر سے پوچھا گیا کہ جناب یہ اگر قصور کسی کا نہیں تو اس کو آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ کیوں مشتہر کر رہے ہیں اگر حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں. اور پھر جماعت کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آپ کے گورنمنٹ ٹیلی ویژن پر ظاہر ہونا بند کیوں کروا دیا گیا ہے. اس کی بکواس جاری ہے اور جماعت کا جواب دینا بند کروا دیا گیا. اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ ملاقاتوں میں کہتے ہیں او ہو یہ تو غلطی ہے ہمارا تو کوئی دخل نہیں یہ تو ایک عام کمینہ سا امام ہے. اور اتفاق سے اسٹیٹ ہاؤس کے اوپر اس کے خطبے چلتے ہیں ورنہ حکومت کا تو اس میں کوئی بھی تعلق نہیں یہ وہ بیان دیتے رہے. لیکن بی بی سی کا ایک پروگرام ہے فوکس آن افریقہ اس نے ان خطبات کا نوٹس لیا اور حکومت کی سازش کے اوپر سے پہلی دفعہ خوب کھل کے پردہ اٹھایا ہے. بی بی سی کے پروگرام میں ایک گیمبین افریقن کا خط چھپا ہے چھپا نہیں یعنی بیان کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر بی بی سی اس شخص لکھنے والے کی کو اہمیت نہ دیتی اور خود یقین نہ کرتی کہ یہ باتیں سچی ہیں تو کھل کر گیمبیا کے صدر اور اس کی حکومت کو ملزم نہ بناتی ورنہ ان کے خلاف مقدمے چل سکتے تھے کئی قسم کی کارروائیاں ہو سکتی تھیں. بی بی سی نے بڑی بہادری کے ساتھ ایک گمنام آدمی کا خط شائع اپنے نشریات میں ظاہر کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور کون ملوث ہے. دو دفعہ بی بی سی نے ایسے خطوط پڑھے اور سارے گیمبیا میں بی بی سی بہت پاپولر یعنی حد العزیز ہے اور انہوں نے سنا سب نے. مختصراً ایک خط میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک گیمبین جس کے متعلق انہوں نے بتایا نہیں کہ کون لکھنے والا ہے اس نے ان باتوں کا اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک شخص نے جس کو حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے یہ اقدام کیا ہے جو سراسر منفی غیر مذہبی اور شیطانی اقدام ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ گیمبیا کے عوام بہت شریف و نفس لوگ ہیں یہ اس وہم میں ہرگز مبتلا نہ ہو کہ وہ اس سازش میں شریک ہیں. گیمبیا پاکستان نہیں ہے گیمبیا ایک آزاد ملک ہے اور شریف و نفس لوگ ہیں جو بہادری کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں. پاکستان میں جو بھٹو نے کارروائی کی جو ضیاء الحق نے کی اس میں ساری قوم نے بزدلانہ رویہ اختیار کیا. جو شرافت کی آواز تھی وہ گنگ ہو گئی جو خبیث اور شیطانی آواز تھی وہ نہ صرف اٹھتی رہی بلکہ خوب کھل کے اس کو ریڈیو ٹیلی ویژن اخبارات میں شہرت دی گئی اور سارا ملک اس سازش میں گویا آمدن شریک ہو گیا. گیمبیا کا معاملہ ہرگز وہ نہیں ہے یہ ایک بالکل اور قصہ ہے. جو میں اس سے پردہ اٹھاؤں گا آپ حیران ہوں گے کہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ گویا گیمبیا بھی ایک اور ملک ہے جس نے احمدیت کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے اور سارے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اسٹیٹ ہاؤس سے خطبے دیے جا رہے ہیں مگر ان خطبوں کی اصلیت کیا ہے وہ میں آپ کو اس خط کے ذریعے اور بعض دوسرے شواہد سے پیش کروں گا. اس نے کہا حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے یہ اقدام کیا ہے سراسر منفی غیر مذہبی اور شیطانی اقدام ہے جو گیمبیا کی ایک قانون کی پابند اور امن پسند جماعت کے خلاف اس نے اٹھایا ہے.
خاص طور پر جماعت احمدیہ کے خلاف امام فاتح نے جو گند اچھالا ہے سراسر جھوٹا اور قابل نفرت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے جواب سے پہلے ہی ایک ایسے ادارے کو جواب کی توفیق بخشی جس کا ہمارے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ پروگرام میں ہمارے جماعت کا ذکر بھی داخل کرنا ہے۔ اور لکھنے والا ضرور کوئی ایسی اہم شخصیت ہے جس کو بی بی سی نے رد نہیں کیا، کیونکہ اگر بی بی سی پہ مقدمہ چلتا تو وہ اس کو پیش کر سکتے تھے۔ الجزائر میں ہونے والے مذہبی فسادات ساری دنیا کے لیے ایک انتباہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار صرف امام فاتح نہیں بلکہ ایک شیطانی لیڈر ہے جو اس کے ساتھ ہے، اور یہ بھی بعید نہیں کہ صدر اور وزیر داخلہ بوجنگ بھی شریک ہوں۔ پہلی دفعہ یہ لکھا ہے اس نے اسی وقت کہ بعید نہیں کہ وہ اس پہ شریک ہوں۔ پھر اس نے لکھا کہ گیمبیا ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگ آباد ہیں، اس لیے یہ انتہائی غیر آئینی اقدام ہوگا کہ ایک طاقتور دوسرے کمزور کو نشانہ بنائے اور اپنے عقائد ان پر ٹھونسے۔ ہم آزاد، مذہبی اور سماجی پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس سارے گیمبیا کو یہ پیغام پہنچا، اور ایک اور پیغام جو پہنچا اس میں یہ بھی تھا کہ یہ اربوں کا پیسہ ہے، اس کے پیچھے سیاسی ہاتھ ہیں، اور گیمبیا کی حکومت پیسے کھا کر یہ کام کر رہی ہے، پوری طرح اس میں ملوث ہے۔ اور ایک پیغام میں صدر کو مخاطب ہو کر کہا گیا کہ اگر تم ان سے جو مذہبی اختلاف رکھتے ہیں ایسی گہری قدورت رکھتے ہو کہ ان کے قتل عام کو جائز قرار دیتے ہو، تو احمدیوں سے پہلے اپنے قبیلے میں واپس جاؤ، تمہارا سارا قبیلہ مشرک ہے اور بت پرستی کرتا ہے اور انتہائی گندی رسم و رواج میں مبتلا ہے۔ تو صدر صاحب آپ اپنے قبیلے کی طرف لوٹیں اور وہاں سے جہاد شروع کریں، جن میں صدر صاحب ایک اقلیت ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو باتیں آگے بڑھیں اس میں ہرگز گیمبیا بطور ملک کے کسی سازش میں شریک نہیں ہے، صرف ایک شیطانی ٹولہ ہے، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ شیطانی ٹولہ ہے جس نے اربوں سے پیسے کھا کر یہ کام شروع کیا، اور ابھی تک مختلف ذرائع سے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں کیونکہ پیسے کھائے جا چکے ہیں، وہ اگلنے کی ان کو توفیق نہیں۔ گیمبیا کے اخبارات نے امام کے خطبے کا بہت سخت نوٹس لیا اور اسے رجیم قرار دیا، اس کے خلاف ایسی زبان استعمال کی کہ میں ابھی اس وقت پڑھ نہیں سکتا کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، مگر یہ مواد سارا رفتہ رفتہ پیش ہوگا۔ جس کو کہتے ہیں فائٹ از آن، اب یہ جھگڑا چل پڑا، صرف ایک مباہلے کے قبولیت کا انتظار تھا۔ اب 1 سال باقی ہے اور دیکھیں کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے، اور مباہلے کے اقرار کے بعد ابھی سے خدا تعالیٰ نے کیا باتیں ظاہر کرنا شروع کر دی ہیں۔ آبزرور نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہے، اس کو بھی میں سر دست چھوڑ رہا ہوں۔ سیکولرزم، چرچ، اسٹیٹ، ساری باتوں پر اس نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے۔ غرضی کہ گیمبیا کے عوام اور گیمبیا کے اخبارات مسلسل کلیتاً آزاد ہیں، اور وہ ایک ذرہ بھی اس سازش سے متاثر نہیں، بلکہ وہ کھلم کھلا اپنی حکومت کے ان چہروں سے پردے اٹھا رہے ہیں جو گندے اور خبیث چہرے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے جو میں نے بیان کر دیا، اس کے ثبوت ان اخبارات کے حوالوں سے بعد میں کسی وقت پہ پیش کروں گا۔ اب میں واپس آتا ہوں اس سازش کی نقاب کشائی کی طرف۔ اس ملک کے صدر اس وقت یحییٰ جامع صاحب ہیں، اور صدر یحییٰ جامع صاحب اور وزیر تعلیم کا اپنا تاثر جو ان واقعات سے پہلے کا جماعت کے متعلق ہے، وہ ایک مسلمہ تاثر جو شائع ہو چکا، اخبارات، ریڈیو میں اس کا ذکر آ گیا۔ وہ ہمارے داؤد صاحب جو امیر تھے،
ان کے گیمبیا چھوڑنے کے اوپر ان دونوں نے جو اپنے تاثرات بیان کیے وہ یہ ہیں۔ صدر صاحب گیمبیا جو موجودہ صدر ہیں، انہوں نے کہا جہاں تک اس ملک میں جماعت احمدیہ کا تعلق ہے انہوں نے بڑے عظیم کام کیے ہیں، بڑے عظیم کام کیے ہیں جو حکومت گیمبیا نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں حقیقت بول پڑی ہے، اور ابھی اس سازش نے پر پرزے نہیں نکالے تھے تو صدر کو اور وزیر تعلیم کو حقائق کا اعتراف کرنا پڑا، اور یہی حقائق کا اعتراف ہے جو ان کو ملزم قرار دے رہا ہے، مجرم قرار دے رہا ہے۔ ملزم تو پہلے سے ملزم تو ہیں، مجرم بھی قرار دے رہا ہے۔ جہاں تک اس ملک میں جماعت احمدیہ کا تعلق ہے انہوں نے بڑے عظیم کام کیے ہیں جو حکومت گیمبیا نہیں کر سکتی تھی۔ حکومت اسکول تعمیر نہیں کر سکتی تھی، یہ غربت کا عالم تھا، لیکن جماعت احمدیہ نے کیے۔ حکومت ہسپتال نہیں بنا سکتی تھی، اور واقعتاً جو ہسپتال ہم نے تعمیر کر کے دیے ہیں، جس طرح لوگوں کا اس طرح رجحان ہے، اس کا عشر اشیر بھی ان کے ہسپتال کام نہیں کر سکتے، دکھا نہیں سکتے، یہ حکومتوں کے پیسوں سے بنائے گئے ہیں۔ جماعت احمدیہ نے کیے، حکومت ہسپتال نہیں بنا سکتی تھی، آپ نے بنا دیے۔ آپ نے گیمبیا کے لوگوں کو مذہبی اور اخلاقی تعلیم دی۔ یہ اب یاد رکھیں کہ اس کے بعد کی بکواس کا رنگ کیا ہے اور اس کا کیا ہے۔ اسی طرح صحت کی سہولیات بھی گیمبیا کو مہیا کی جو حکومت گیمبیا نہیں کر سکتی تھی۔ اہل گیمبیا آپ کے جانے سے غمگین ہوں گے، یہ بھی سچی بات ہے۔ اہل گیمبیا بہت غمگین ہیں اور بہت غصے کا اظہار کر رہے ہیں اپنی حکومت کے خلاف، اس لیے آپ لوگوں کو گیمبیا کے رہنے والے معزز لوگوں کے خلاف ایک ذرہ بھر بھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ سارا گیمبیا ایک زبان ہو کر جماعت کی تائید میں اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ اشارت ہے، یہ بالا محض پاکستان کی نقالی اور ان کی حکومت اور ان کے بعض کرندوں کی شرارت کے نتیجے میں اربوں سے پیسہ کھانے کا، یعنی ذاتی پیسہ کھانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جماعت احمدیہ کے کام عظیم ہیں اور کامیابیاں قابل ذکر ہیں، ہم آپ کی بہتری کے خواہاں ہیں۔ وزیر تعلیم نے یہ کہا، ابتدا سے ہی احمدیہ مسلم مشن نے 3 بنیادی امور میں مثبت ترقی کی ہے، جن میں نمبر 1 انسان کی ترقی میں تعاون، نمبر 2 روحانیت میں ترقی، نمبر 3 تعلیم اور صحت کے میدان میں ترقی۔ یہ وزیر تعلیم صاحب اب خدا جانے کیا کہیں گے، مگر کل تک یہ کہہ رہے تھے۔ ان تینوں امور میں انہوں نے قابل ستائش کام کیا ہے۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، یہ خاتون ہیں وزیر، میں پوری اتھارٹی سے بتا سکتی ہوں کہ جماعت احمدیہ نے حکومت گیمبیا سے تعاون کر کے تعلیم کو دیہات میں غریب لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیا۔ یہ خدمات ہیں جن کے نتیجے میں اب جو حکومت گیمبیا نے پرپرزے کھولے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بار 6 جون کو امریکہ میں یہ صورتحال سامنے آئی، اور تعجب ہوا کہ اچانک اس مہینے میں یہ کیوں کارروائی شروع ہوئی، کون سی ایسی بات تھی۔ اس سے پہلے میرا ٹیلی ویژن پر گیمبیا کے لیے خطاب تھا، ذہن اس کی طرف بھی جاتا تھا کہ شاید وہ ہو، لیکن اس سے بھی پہلے اور کارروائیاں تھیں جو ہو چکی تھیں، مجھے علم نہیں تھا۔ اور 23 مارچ کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے جنوری میں، اسی سال کی جنوری میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، میں اب ان کے چہرے سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ گیمبیا کے موجودہ صدر یحییٰ جامع نے 22 جولائی 94 کو اسٹیٹ ہاؤس پر حملہ کیا، یعنی میں پہلے کی ان کی تاریخ بتا رہا ہوں، یہ کون سا ہے۔ اسٹیٹ ہاؤس پر حملہ کیا اور ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حملہ بھی ایک سازش کا نتیجہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے اس وقت داؤد حنیف صاحب اپنے ملک کے امیر تھے،
ان کے زمانے میں ایک ایسی مجھے رپورٹ ملی جس سے مجھے شعور پیدا ہوا کہ کچھ بہت سی گہری باتیں ہیں جو آئندہ رونما ہونے والی ہیں۔ داؤدہ جوارہ صاحب کی حکومت تھی، ایک فوجی افسر جس کا بھی ان کو نام یاد نہیں، لیکن ہمارے خط میں جو لکھا تھا اس میں بھی نام نہیں لکھا گیا، ایک فوجی افسر کو ڈاکٹر نے دوائی کے لیے کیو میں کھڑا ہونے پر مجبور کیا، اور وہ اپنی بڑی شان میں تھا، کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ شخص ہو، اور اتنا غصے کا اظہار اس نے کیا، کھڑا تو رہا دوائی کی خاطر، لیکن اس نے کہا کہ جب ہماری حکومت فوجی حکومت آئے گی تو ہم ایک ایک بات کا بدلہ لیں گے۔ اب یہ سازش کہ حکومت کے خلاف فوج میں ایک بات پنپ رہی ہے اور داؤد جوارہ صاحب کو اور ان کی حکومت کو علم نہیں، اور بہت پہلے اس بات کا وہ اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اس سازش کے متعلق میں نے ان کو متنبع کیا، میں نے کہا کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، یہ آئندہ آنے والے حالات کا پیش خیمہ ہے، حکومت کے خلاف سازش پک رہی ہے، آپ کا فرض ہے کہ مزید رابطے بڑھائیں اور فوج کے اندر کون کون ملوث ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس پہ توجہ دیں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی، حالانکہ میرے پاس خطوط موجود ہیں جس میں میں نے ان کو تاکید کی تھی کہ آپ اسے معمولی بات سمجھ رہے ہیں، ایک فوجی افسر کا غصے کا اظہار، ہرگز یہ بات نہیں، گہری سازش پنپ رہی ہے اور اس میں فوج ملوث ہونی ہے، آئندہ جب ظاہر ہوگی تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال اپنی طرف سے انہوں نے ایک نیت سے جو بھی کام کرنے تھے کیے، بہت اچھے کام کیے، مگر اس معاملے میں ایک کوتاہی شاید وہ مقدر تھی، وہ ان سے ہو گئی۔ چنانچہ صدر یحییٰ جامع نے، جو اب موجودہ صدر ہیں، 22 جولائی 1994 کو اسٹیٹ ہاؤس پر حملہ کیا، اور یہ واقعات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس سے بہت پہلے کے ہیں، اور ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پھر ستمبر 1996 میں الیکشن کروانے کے بعد صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ یہ پہلے سے سازش تھی کہ ایک فوجی حکومت ہوگی اور پھر وہ عوامی گویا کہ عوام الناس کی نمائندہ دکھائی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ جنوری 97 میں، اسی سال شروع میں، پارلیمانی انتخاب جیتے، کیسے جیتے اس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں، لیکن جنوری میں انتخاب جیتتے ہی رمضان مبارک میں یہ سعودی عرب پہنچے ہیں اور عمرہ کی ادائیگی کی ہے وہاں۔ اب ان سب باتوں سے اب پردے اٹھے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا اور کب سے ہو رہا ہے۔ وہی مہینہ جس میں ہمارا مباہلے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اسی مہینے میں ان صاحب نے یہ پہلی دفعہ حکومت پر قبضہ کر کے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، اور ستمبر 96 میں جو الیکشن کروانے کے بعد اس نے صدارت کا عہدہ سنبھالا تھا، اس کا ایک نیا آغاز جنوری میں کیا گیا۔ یہ آغاز کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس کے بعد سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد 23 مارچ 97 کو وزیر مذہبی امور میجر بوجنگ اور اسٹیٹ ہاؤس کے امام وہی فاتح امام، ان سب نے 23 مارچ کو پاکستان کا دورہ کیا ہے، اور اس سے پہلے سینیگال کا جو پاکستانی سفیر ہے وہ یہاں پہنچا ہے، اور اس سال میں اب تک 4 دفعہ وہ یہاں آ چکا ہے اور ہر دفعہ صدر سے ملاقات کی ہے۔ اور اس وزیر کے، اس سفیر کے اپنے ذاتی متعلق ہماری رپورٹیں یہی ہیں کہ کوئی مذہبی انسان نہیں، مگر حکومت کا غلام ضرور ہے۔ اس کے ساتھ متعلق ہیں یہ واقعات، کیونکہ اس سے پہلے سالوں میں کبھی بھی وہ سفیر جو سینیگال میں متعین ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے، وہ گیمبیا کا سال میں شاید ہی ایک دفعہ دورہ کرتا ہو، اور وہ بھی قومی تقریب کے موقع پر، اور وہ بھی ہر دفعہ نہیں۔ یعنی گیمبیا کی سفیر پاکستان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، اگرچہ دونوں جگہ کا یہی سفیر تھا۔ تو یہ سفیر صاحب
23 مارچ کے اس واقعے سے پہلے لازماً صدر سے ملے ہیں اور 4 مرتبہ اس دفعہ گئے ہیں اور وہاں جا کر صدر سے ملتے رہے ہیں اور کوئی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ اس 23 مارچ کے دورے میں وزیر مذہبی امور اور بوجنگ اور اسٹیٹ ہاؤس کے امام یہ تینوں شامل تھے۔ پہلے پاکستان گئے، پھر وہاں سے کویت آئے اور پھر مصر۔ اب یاد رکھیں کہ یہی اڈے ہیں احمدیت کی مخالفت کے جو سعودی عرب نے قائم کر رکھے ہیں۔ اندھوں میں کانا راجا تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن کانوں میں اندھا راجا شاید نہ سنا ہو۔ ایک ایسا ہی کانوں کا اندھا راجا ہے جس کو اب موقع مل گیا ہے، جو اس سازش میں اپنی طرف سے دماغ کا کام کر رہا ہے، یعنی بے دماغی کا حقیقت میں۔ اس نے ان سب کو اپنے سفیر کے ذریعے اس بات پر اچھالا ہے، اور سعودی عرب جو پہلے سے سازش کے ذریعے ان کو لا رہا تھا، اس بات کا منتظر تھا کہ کسی طرح پاکستان بھی ساتھ ملوث ہو جائے تو پھر ہم مل کر یہ کارروائی کریں۔ ان کو یہ موقع مل گیا، اور یہ صاحب جو اندھے راجے کو ہم نے ذکر کیا ہے، یہ پہلے بھی ایک ایسی پوزیشن میں تھے جو سعودی عرب کے چھت سے لٹکے ہوئے تھے، اور سعودی عرب کی نمائندگی ہی میں یہ مصر بھی پہنچے تھے، اور مصر میں میں نے ہی یہی سازش دوبارہ پہلی دفعہ شروع کی، اور افریقن ملکوں میں جماعت احمدیہ کے خلاف غیر مسلم ہونے کے اعلان کا پہلی بار انہوں نے وہاں کوشش کا اظہار کیا۔ وہ جلسہ کلیتاً ناکام رہا۔ افریقن ممالک خصوصاً غانا نے بڑی عقل اور غیرت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ تم نے کیا بکواس، اس لیے ہمیں بلایا تھا، اس شیطانیت کو اپنے گھر میں رکھو۔ افریقن ممالک اس کو قبول نہیں کریں گے، چنانچہ وہ سازش ان کی کلیتاً ناکام رہی۔ یہ میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب حکومت پاکستان مجبور ہو گئی تھی اس کو، ان صاحب کو باہر نکالنے پر، اور صدر نہیں، سعودی عرب کے بادشاہ نے ان کو رابطہ عالم اسلامی کا انچارج بنا دیا تھا، اور یہ رابطے تھے، یہ اڈے ہیں پاکستان اور کویت اور مصر اور سعودی عرب۔ اس کو پہچان لیں آپ، یہ اڈے ہیں جہاں سب سازشیں پنپتی ہیں۔ چنانچہ اس دورے میں 23 مارچ کے دورے میں یہ تینوں شامل تھے۔ پاکستان سے شروع ہوئے، وہاں کچھ دیر ٹھہرے، وہاں سازش نے کئی قسم کے رنگ اختیار کیے ہوں گے، ہمیں علم نہیں ان میٹنگس کا کیا باتیں ہوئیں، لیکن کویت آئے ہیں، پھر مصر آئے ہیں، پھر اپنے ملک واپس پہنچے ہیں، اور 6 جون سے کئی مہینے پہلے کی یہ بات ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ ستمبر میں ہی ہوئی تھی یا اس سے پہلے تھی؟ چنانچہ ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ لگا اس سال جنوری میں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، رمضان کے مہینے میں سعودی عرب میں یہ سازش اپنی تکمیل کو پہنچ چکی تھی، اور وہاں ایک ایسا خوفناک ڈرامہ کھیلا گیا جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح گستاخی اور بدتمیزی پر مشتمل تھا، اور ایسی گستاخی ہے کہ کوئی شخص بھی، جو کوئی حکومت بھی اگر غیرت رکھتی ہو اور اپنے خیال میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ہتک پر پھانسی کی سزا دینا چاہے، تو ان سعودیوں کو سزا دی جانی چاہیے تھی جنہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اور ڈرامے کا حال یہ ہے، سنیے۔ جدہ ایئرپورٹ پر جنوری میں یہ صاحب عمرہ کرنے کے لیے، ان کے صدر عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ سعودی وزیر شاہ مدانی نے ان کا استقبال کیا اور ریڈ کارپٹس بچھائے گئے، بہت عظیم بڑی بڑی غیر ملکی شخصیتوں کے لیے بچھائے جاتے ہیں۔ جمعہ ان کو خانہ کعبہ میں پڑھایا گیا۔ وہاں سے جو ان کے ساتھ شروع سے اس سازش میں ملوث ہیں، وہ جو موجودہ امام ہیں اس کے ساتھ پڑھنے والے ایک ڈاکٹر صالح الحمیدی ہیں، جو اکٹھے سعودی عرب میں کافی دیر تک تعلیم پاتے رہے ہیں،
اور یہ امام اس وقت سے تیار ہو رہا ہے جس وقت میں نے کہا تھا نا کہ جب فوجی سازش ہوئی ہے اس سے پہلے کے قطعی ثبوت مل گئے ہیں کہ یہ 5 سال وہاں پڑھتا رہا، اور امام ڈاکٹر صالح الحمیدی کے ساتھ اس کے بہت تعلقات ہوئے. وہ طالب علم تھا یا نہیں مجھے پکا پتہ نہیں، لیکن اس وقت سے ان کی آپس کی دوستی ہے. یہ وہی امام ہیں جنہوں نے اسٹیٹ ہاؤس کا جب آغاز ہوا ہے 1996 میں جب بھی اس نے قبضہ کیا تو پھر اسٹیٹ ہاؤس ایک بنایا گیا، اس میں ایک مسجد کی تعمیر ہوئی. اس وقت اس کا افتتاح کرنے والا یہی امام تھا. اس امام نے انتخاب کے نتائج پر صدر کو مبارکباد دی، اور ریڈیو ٹیلی ویژن گیمبیا کا ایک نمائندہ ساتھ ساتھ اس ساری کارروائی کی تصویر کھینچ رہا تھا، اور گیمبیا پر یہ تاثر پیدا کرنا تھا کہ یہ سعودی عرب کی کارروائی انٹرنیشنل ہو رہی ہے، سب دنیا کو دکھائی جا رہی ہے، اور گیمبیا کے صدر کی اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے. وہ جس ٹیلی ویژن کے نمائندے نے یہ کارروائی ریکارڈ کی ہے وہ اپنی زبان میں گیمبین زبان میں ریکارڈ کی ہے، اور گیمبیا کے ٹیلی ویژن اسٹیشن کو گنتی کے لوگ دیکھتے ہیں. کچھ غربت کی وجہ سے کچھ اسٹیشن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ان کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا امام کتنے عظیم الشان کام کر رہا ہے اور سعودی عرب میں اس کی کتنی عزت ہے، اس ساری کارروائی کو اس نے ٹیلی وائز کیا ہے. اور وہ ٹیلی ویژن کی ویڈیو ہمارے پاس ہے، اس کا ایک ایک لفظ ہمارے سامنے ہے. تاکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کو دھوکہ نہ رہے کہ سنی سنائی باتیں ہیں. اس نے خود خوش آمدید کہا. اس امام نے انتخاب کے نتائج پر صدر کو مبارکباد دی اور اہل گیمبیا کو سلام پہنچایا. طواف اور سعی کے بعد یہ مدینہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو سعودی حکام اور امام نے استقبال کیا، اور جہاز سے انتظار گاہ تک طویل ریڈ کارپیٹ ان کے لیے بچھایا گیا. مسجد نبوی میں اب یہاں سے انتہائی شدید گستاخی اور بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر. مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کے لیے انہیں امام کے عین پیچھے پہلی صف میں کھڑا کیا گیا. صرف وہ یہ تھے جن کے آگے ان کی تسبیح سامنے سجدہ گاہ کے سپرد پڑی ہوئی تھی، باقی سب اسلامی طریقے پر بغیر کچھ سامنے چیز رکھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے بعد تبصرہ نگار کہہ رہا ہے، ابھی اس کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. امام جامع کا مقام. تبصرہ نگار کہہ رہا ہے اس وقت صدر جامع ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے نفل پڑھ رہے ہیں. انا للہ. ان کے کردار کی باتیں میں بعد میں بتاؤں گا. ان کے لیے تو نظر ممبر رسول پر نظر ڈالنا بھی گناہ ہے، جس کردار کے مالک ہیں. لیکن سعودی عرب کو ان کے کردار سے کوئی بھی غرض نہیں تھی. ان کی اپنی حالت، کس قسم کے انسان ہیں، کیا ان کا چرچا گیمبیا ہوا ہے، کیسے کیسے قتل میں ملوث ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے، گیمبین باتیں کر رہے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے وہ سچی ہیں غلط، لیکن بعض ثبوت میرے پاس موجود ہیں ان باتوں کی تائید میں، جو تحریری ثبوت ہیں جو میں ابھی منظر عام پر نہیں لانا چاہتا. اتنا مجھے علم ہے کہ ایک گندے بےہودہ کردار کا گھٹیا انسان جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر قدم رکھنا تو درکنار، اسے دیکھنا کہ ابھی اہل نہیں ہے. اس کے متعلق سعودی عرب کیا کر رہا ہے سنیے. اس وقت وہ ممبر رسول پر کھڑے نفل پڑھ رہے ہیں اور ان کی پچھلی لائن میں ان کے قافلہ والے ہیں، جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. اندازہ کریں کیسی خبیثانہ حرکت ہے. جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اب قافلہ والے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ گیمبیا کے لیے یادگار دن ہے، کیونکہ یہ گیمبیا کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن تھا، جس میں نحوست کبھی بھی ایسی تاریخی بن کر نہیں چہروں پر آئی جیسے اس دن آئی ہے جب اس شخص نے ممبر رسول کو گندہ کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی ہے.
اور گیمبیا کا جو سعودی عرب جس نے یہ ساری ٹیلی ویژن کا انتظام کیا اور ساری تقریر کے اوپر اپنی مہر ثبت کی ہے، وہ دیکھیں وہ کیا ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو آپ نے پہلی مسجد تعمیر کی تھی۔ ہمارے صدر صاحب نے اسٹیٹ ہاؤس پہنچ کر پہلے مسجد تعمیر کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بدبخت کی مشابہت کرا دی۔ مسجد قباء میں بھی صدر نے نماز پڑھی۔ جب احد بھی گئے تبصرہ نگار نے کہا کہ جیسے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی اسی طرح اس صدر کو بھی ہوگی، اس کے دورے میں بڑے نشانات ہیں۔ اور واپسی پر جہاز تک سرخ کارپیٹ بچھائی گئی اور اس طرح یہ روانہ ہوا۔ جہاں تک سعودی عرب کی میڈیا کا تعلق ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، جہاں تک ان کی ٹیلی ویژن کا تعلق ہے انہیں کچھ خبر نہیں، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے انہیں بھی نہیں بتایا جا رہا۔ یہ سازش اس کو پاگل بنانے کے لیے انہوں نے کی، اور ان کے اپنے ٹیلی ویژن کا نمائندہ یہ تقریریں کر رہا ہے جس پر وہ صاد کر رہے ہیں، واہ کر رہے ہیں کہ بہت بڑا تاریخی دن طلوع ہو گیا ہے۔ گیمبیا میں فقہ مالکی ہے، جہاں ہاتھ چھوڑ کر پہلو پر رکھتے ہیں اور نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح اس کے دکھاوے کا انداز دیکھیں۔ مکے اور مدینہ میں جہاں بھی وہ ٹیلی ویژن کی جو تصویر دکھائی جا رہی ہے، ویڈیو تصویر، اس میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنے ملک میں مالکی ہو اور وہاں جا کے وہابی ہو جائے، اس کے دین کا کیا قصہ ہے، کس دین سے وہ تعلق رکھتا ہے؟ واپس آ کے پھر ہاتھ نہیں باندھے۔ شاید کسی کو خیال ہو کہ وہاں مالکیت سے مرتد ہو گیا تھا اور وہابی بن گیا تھا، واپس آ کے پھر مالکی، اور اسی طرح نماز پڑھتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ اور دوسرے لطف کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے، میں نے تو نہیں دیکھی، کہ ویڈیو میں نماز کے دوران یہ دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی مڑ کے دیکھتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ جاتی۔ اور اس کو ممبر رسول پہ کھڑا کروایا ہوا ہے۔ جن بدبختوں نے یہ ڈرامہ ایجاد کیا ہے ان بدبختوں کو ذہن پر لعنت ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر اپنی طرف سے افریقہ میں دخول کا ایک طریقہ ایجاد کیا گیا جس کو ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہ پتھر کی دیوار سے ساتھ ٹکرائیں، کبھی اس بات میں کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ ان کی یہ کوششیں، ویڈیو کا اب ہم ترجمہ کروا کر مشتہر کرائیں گے ساری دنیا میں۔ اب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اب یہ مباہلہ بھی ہو گیا، اب یہ ہماری جدوجہد جس کو کہتے ہیں لڑائی آن ہے، اب یہ چل پڑی ہے۔ ان کا ٹیلی ویژن جو کچھ بھی بکواس مسیح السلام کے متعلق کرتا رہا ہے اور کرے گا، یہ چند گنتی کے آدمی تک پہنچے گی، مگر ایم ٹی اے کے ذریعے ساری دنیا ان کے چہرے دیکھے گی اور ساری دنیا کو ان کی گندگی اور ان کے پس منظر سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس لیے آپ بالکل مطمئن رہیں، خوش رہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑا، نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ اہل گیمبیا آپ کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن کو ہم نے ہرگز نہیں کہا کچھ بھی، لیکن ان کے سربراہ نے اعلان کیا کہ یہ گیمبیا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم پر چھوڑیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپ کو آرام سے بیٹھنا چاہیے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں جماعت احمدیہ کا سوال نہیں ہے، یہاں گیمبیا کی عزت پر ان بدبختوں نے ہاتھ ڈالا ہے، اور ہمیں بے حیا کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ 37 سال سے جماعت نے ایسی خدمات کی جو ان کے خود اعتراف ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں نہیں کر سکتی تھیں، اور بے لاس۔ اور ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ احمدیوں کے 37 سالہ خدمت کے دوران احمدیوں کے خلاف کسی قسم کی قتل کی دھمکی بھی ملی ہو۔ تو پاکستان کی نقالی تو کر رہے ہیں یہ بندر، لیکن پاکستان کے حالات ہی مختلف ہیں بالکل۔ وہاں ظلم و ستم ہو رہے تھے، بار بار تحریکیں چلتی، احمدیوں کے اوپر بے انتہا ہر قسم کے ظالمانہ حملے کیے گئے، قتل و غارت ہوئے، معصوم عورتوں کی جانیں لی گئیں، بچوں کو قتل و غارت کیا گیا، زندہ جلائے گئے لوگ،
کہاں پاکستان کی حالات اور کہاں گیمبیا کی سرزمین جو شرافت کی علمبردار ہے. ان کے جو گیمبیا کے تاثرات ہیں وہ میں پھر انشاءاللہ بعد میں کسی اور وقت میں بتاؤں گا. بہرحال امام فاتح کو میں نے بار بار جماعت سے کہا کہ اس کو کسی طرح آمادہ کریں کہ یہ مباہلہ منظور کر لیں، کیونکہ مجھے یہ فکر تھی کہ یہ دھوکہ بازی کرتے رہیں گے، شرارت بھی کریں گے اور مبالغے کی زد سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے. بس الحمدللہ وہ رات جو میں نے کہا مجھ کو چین سے آئی، وہ 22 اگست 1997 کی خطبہ ہے جس کی جب مجھے اطلاع ملی تو میں نے کہا اب اللہ کا معاملہ اور ان کا معاملہ پڑا ہے، اب دنیا دیکھے گی کہ یہ کیسے کیسے ذلیل کیے جاتے ہیں. اس نے اب یہ بھی دیکھی کہ خطبہ مباہلہ کا سنانا یہ اپنے پاکستانی اور عرب آقاؤں کی خاطر تھا، کیونکہ گیمبینز کو عربی نہیں آتی. اگر گیمبینز کو دکھانا ہوتا اس نے تو ظاہر بات ہے کہ یا اپنی گیمبین زبانوں میں تقریر کرتا یا انگریزی میں جو عام بولی جاتی ہے، لیکن خطبہ اس نے مباہلہ کے اقرار کا عربی میں دیا ہے. اور چونکہ اب ہم اس کو پھیلا رہے ہیں سارے گیمبیا میں، ہم بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا خطبہ دیا تھا، اس لیے اب وہ جو معاملہ اگر کشتی ہے تو آن ہو گئی ہے. ایک طرف یہ بدبخت ہے اور ایک طرف خدا کے فرشتے ہیں. جماعت احمدیہ نے اپنا دامن اس میں سے نکال لیا. اس نے خطبے میں ہمارے ڈاکٹر پاشا صاحب کو مخاطب کیا. ڈاکٹر پاشا حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے نواسے ہیں، نواسے یا نواسے کے بھی بیٹے ہیں، نواسے ہیں ہاں. اور بڑے باغیرت انسان ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی انہوں نے اس جد و جہد میں اعلیٰ کردار کا نمونہ دکھایا ہے، اور ان کے سپرد ہی کیا گیا تھا کہ وہ اس کو مباہلہ دیں. پہلی دفعہ جب مباہلہ دیا گیا تو اس کے رشتہ داروں نے، اس کے غالباً نانا نے یا دوسروں نے منتیں کی کہ خدا کے لیے اس کو معاف کر دیں، یہ مباہلے کا نشانہ نہ بنائیں. اور پہلی بار خوف اور سراسیمگی کے آثار تھے. یہ ہاتھ جھٹک جھٹک کے کہہ رہا تھا کہ چھوڑو اس مباہلے کو، لیکن اس کے رشتہ داروں نے اور پھر ایک ایسے مولوی نے جو وہاں کی مذہبی کونسل کا ممبر ہے اور کافی بڑی جماعت کا ایک سربراہ ہے، اس نے بھی جماعت سے کہا کہ دیکھیں میں بھی ہرگز مباہلہ قبول نہیں کرتا، میرا نام بھی نہ لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جماعت سچی ہے. اس لیے اب میری مجبوریاں ایک طرف رکھیں مگر ہرگز مجھے مباہلے میں شامل نہ کریں، اس کو دینا ہے تو اس کو بے شک دیں. چنانچہ اس نے انکار کیا. اب جو اقرار کر رہا ہے وہ یہ کرتا ہے. کئی دفعہ کوششیں ہوئی. ایک موقع پر اس نے بھی ٹالا اور مذہبی امور کے وزیر نے غبارے کو اٹھا کے پھینک دیا. یہ کیا کاغذ ہے، یہ میرا کیا کر سکتا ہے. اور اس کو بار بار پیغام پہنچائے گئے کہ مباہلہ بے شک کر لو، جو ضیاء اور کنگ فیصل اور بھٹو سے ہوئی تھی یہ احمدیوں نے کروایا تھا. اس لیے وہ بات جو سعودی عرب نہیں کہتا، جو پاکستان نہیں کہہ رہا، وہ اس کو پاگل بنانے کے لیے بتائی گئی. یہ تو سارا قتل احمدیوں نے کروایا تھا، تمہیں کیا ڈر ہے مباہلے کا، کر لو اور اعلان کر دینا کہ میری موت ہوئی تو میں شہید ہوں گا. چنانچہ یہی اس نے اعلان کیا. کہتے ہیں ڈاکٹر پاشا جہاں تک اس مباہلہ کا تعلق ہے جو تو نے میری طرف بھیجا ہے تو یاد رکھ کہ مجھے کچھ خوف نہیں. میں جمہور عوام کے سامنے اعلان کروں کہ اللہ کو اپنے اور احمدیوں کے درمیان، ہاں اپنے اور احمدیوں کے درمیان حکم بناتا ہوں تا وہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو باطل. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. میں یہاں اس وقت اعلان کرتا ہوں، ہاں میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر مجھے پورا یقین اور رسوخ ہے. نیز مجھے پورا یقین ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے اپنے رسول کے بارے میں کہا ہے وہ سب سچ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں. لیکن بکواس اگلی یہ ہے جو کچھ اس کے رسول نے اپنے بارے میں کہا ہے وہ بھی برحق ہے. جو کچھ مرزا غلام احمد نے کہا ہے وہ جھوٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا ہے.
یہ مباحثے کا چیلنج اس نے 22 اگست میں جرمنی کے دورے کے دوران اپنا منظور کیا اور اس سے اگلے خطبے میں بیکی باتیں شروع کر دی. احمد جی کا نام انہوں نے چھوڑ دیا اور اب جو اس کی باتیں پہنچ رہی ہیں وہ اس کے لیے ٹو لیٹ، کیونکہ اب جو باتیں ہمیں پہنچ رہی ہیں ہمارے وہاں کے واقف کاروں کے ذریعے وہ یہ ہیں کہ اپنی مجلس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پاگل بنایا گیا، مذہبی امور کے وزیر نے جھوٹ بولے، مجھے دھوکے میں رکھا اور اس مباحثے پہ مجھے آمادہ کیا گیا، حالانکہ اب جو میں حالات دیکھ رہا ہوں وہ مختلف ہیں. وہ خود بھی بھاگ گیا ان باتوں سے. میں اب گویا کہ آخری بات کہہ رہا ہوں، احمدیوں کے متعلق میری زبان بندی ہو گئی ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس کی طرف سے ہمیں پہنچ رہی ہیں، لیکن میں مزید ثبوت اکٹھے کروا رہا ہوں اور وہاں کے تحریری بیان وغیرہ یہ انشاءاللہ تعالی بعد میں آپ کے سامنے اس مباحثے کے انجام کے متعلق آپ کے سامنے تازہ ترین صورتحال پیش کی جاتی رہے گی. اس خطبے کے ذریعے جیسے کہ میں نے آپ سے بیان کیا تھا، یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اب ان چند شیطانی ٹولے کے آدمیوں کو اور گیمبیا کے ٹیلی ویژن کو جو بھی اس کی اہمیت ہے، اس کے جواب میں ساری دنیا اب ان کی باتیں سنے گی. ایک اعتراض جو ایمان نے بیان کیا ہے اس کو میں انشاءاللہ عرب لقاء عرب میں اور دوسرے پروگراموں میں اب پیش کرتا رہوں گا، اور پورا پس منظر جو میں نے ابھی بیان نہیں کیا، بہت سی باتیں ہیں جو پیش ہونے والی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس وقت میں سرجست یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس نے مباحثہ قبول کر لیا تو میں نے جماعت احمدیہ اور ساتھ ہی وزیر نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے نمائندے خصوصاً جو امیر اس وقت مقرر ہیں، جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے شرارت شروع کی ہے اور انہوں نے گیمبین کو گیمبین سے لڑانے کی کوشش شروع کی ہے اور انہوں نے احمدیت کو ملک کو پھاڑنے میں استعمال کیا ہے. یہ سازش اس لیے تھی کہ جب وہ کارروائی کریں جبکہ قوم میں کچھ بات ہو ہی نہیں رہی تو فرضی طور پر قوم کے سامنے یہ پیش کریں کہ انہوں نے کوئی شرارت کر کے گیمبین کو پھاڑ دیا، قتل و غارت کے خطرے ہو گئے، اب ہم مجبور ہیں کہ عوامی مطالبہ منظور کر لیں کہ ان کو باہر نکالو. تو پیشتے اس کے کہ وہ یہ شرارت کرنے میں کامیاب ہوتے، میں نے اپنے تمام غیر گیمبین خدمتکاروں کو یہ کہا کہ فوراً بستر بوری اٹھاؤ اور اس ملک کو چھوڑ دو، کیونکہ اب یہ بدبخت حکومت اور گیمبیا کے شرفاء کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. اس بدبخت حکومت اور گیمبیا کے شرفاء کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ان کو نکالا یہ بھی حیرت انگیز بات ہے. لطف الرحمان صاحب جو چودھری ملک عطاء الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کافی ان کا بعض عرب ممالک پہ افریقی ممالک پہ رسوخ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی دولت بھی عطا فرمائی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ رفتہ رفتہ کر کے نکلے، چند اب آج نکل گئے، چند کل نکل گئے، اور ستمبر میں دیر تک یہ معاملہ پھیلا دیا جائے. میں نے ان سے کہا کہ اس طرح نہیں میں نے نکلوانا، نکلو جرت سے نکلو، ایک وقت میں نکلو اور نکلنے سے پہلے ایک انٹرویو دو اور بتاؤ کہ ہم کیوں نکل رہے ہیں. اس کے لیے مشکل تھی کہ جو عام جہاز ہے وہ کہتے تھے ہمارے پاس تو 1-2 سیٹیں بھی مشکل سے ملیں گی، اکٹھے جانے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا. لطف الرحمان صاحب نے ایک جہاز چارٹر کیا اور چارٹر جہاز کی خاطر انہوں نے اور بھی کوششیں کی کہ ہمیں گیمبیا کا کچھ ویزا مل جائے، اس کا آئیوری کوسٹ کا ویزا مل جائے، مگر اس میں دقتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے آئیوری کوسٹ کے ایمبیسڈر کی خود رہنمائی فرمائی، اس کے دل میں جماعت کی محبت ڈال دی. اس نے ہمارے سارے جتنے بھی قافلے کے آدمی تھے، غیر گیمبین خدمت کرنے والے،
ان کو 2 مہینے کا گیمبیا کا ویزا دے دیا. 2 مہینے کا دیا، ہاں گیمبیا نہیں، ہم سوری اس کا آئیوری کوسٹ کا 2 مہینے کا آئیوری کوسٹ کا ویزا دے دیا. اور یہ کارروائی حکومت سے مخفی رکھی. دن دہاڑے جہاز اترا ہے، اور وہ جہاز گنی کونا کری کا جہاز تھا. اس نے آ کر اس سے پہلے مختلف ٹولیوں میں احمدی ایئرپورٹ پہ گئے ہیں اور سارے داخل ہو گئے، ان کا سامان بھی چلا گیا اور حکومت کچھ نہیں کر سکی. کسی غیر حکومت کی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑی. صرف ایک دعا تھی اور ایک ایسی خواب تھی جو اس کے بعد مجھے آئی، جس کا ذکر میں آئندہ خطبے میں انشاءاللہ کروں گا، جس کی وجہ سے مجھے یقین تھا. اور میں نے صبح ان کو، ہمارے ماجد صاحب جو اس وقت وکیل تبشیر ہیں، ان کو بتا دیا کہ اب میری فکر دور ہو گئی ہے. پرسوں کی خواب تھی یہ، ترسوں کی، ہاں بڑی واضح خواب ہے اور بڑی خوشخبری ہے اس میں. میں نے کہا اب ہمیں کسی کینیڈا کی ضرورت نہیں، کسی اور ملک کی مدد کی ضرورت نہیں، سب کو چھوڑ دو. انہوں نے لازماً عزت کے ساتھ نکلنا ہے اور عزت کے ساتھ واپس بھی آنا ہے انشاءاللہ. یہ رویا بعض اور تفاصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو سناؤں گا. لیکن ہوا یہ کہ آج صبح تک باوجود اس کے کہ یہ وہاں آئیوری کوسٹ پہنچ چکے تھے، 2 راتیں ان کو ایئرپورٹ پر بسیں کرنی پڑیں. اور وجہ یہ تھی کہ وہ حیران تھے کہ ان لوگوں کو چارٹر جہاز کیسے مل گیا. اور عموماً چارٹر جہاز کے ذریعے جو فساد پیدا کرنے والے اور فتنہ پرداز لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح بیچ میں داخل ہو کے پہنچا کرتے ہیں. جو وزیر متعلق تھے ان کو جماعت کی تفصیل کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہاں کے مذہبی امور کے وزیر وہ جماعت کو جانتے تھے. اب ایک مذہبی امور کا وزیر خباثت کر رہا ہے اور ایک دوسرا اس کی توڑ کر رہا ہے. انہوں نے صدر سے ملاقات کی، اور امام احمد کا بھی میں ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک خط، ایک فیکس لکھا تھا، صدر کے نام لکھی تھی، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں ان کو وہ جانتے تھے. مگر دراصل یہ وزیر صاحب تھے جنہوں نے خود ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ یہ شرارت ہو رہی ہے اور یہ معصوم لوگ ہیں جو ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے متعلق فوری کارروائی ہونی چاہیے. چنانچہ صدر نے فوری طور پر ان کو وزیر خارجہ کے پاس بھجوایا اور کہا کہ اس کو جا کے فوراً سمجھاؤ اور بتاؤ کہ ان کو پوری طرح اسی طرح 2 مہینے کے ویزا کے ساتھ عزت کے ساتھ ملک میں داخل کیا جائے. چنانچہ آج صبح وزیر خارجہ نے وقت دیا ہمارے وفد کو کہ وہ چٹھی لے کے میرے پاس آؤ، اور ان کو ہدایت مل چکی تھی کہ میں نے کیا کارروائی کرنی ہے. چنانچہ آج صبح وہ چٹھی لے کر وہاں پہنچے، اور اسی وقت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ عزت کے ساتھ بس لے کر بسیں وہاں پہنچیں اور ان کو حفاظت کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکال کر آئیوری کوسٹ کے مہمانی یعنی میزبانوں کے سپرد کر دیا گیا. اور اب خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ سارا معاملہ اپنے اختتام کو عزت کے ساتھ پہنچا ہے. اس ضمن میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کونا صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، بہت پیارے اور عزیز دوست ہیں، جلسے پر ہمیشہ آ کے ملتے رہتے ہیں. ان کے دل میں بھی اللہ نے جماعت کی بہت محبت ڈالی ہے. وہ بھی بہت مددگار ثابت ہوئے. رات بھر جاگ کے انہوں نے کوششیں کی، خود ایئرپورٹ پہ گئے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے شکریہ کے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے مستحق ہوں گے. بس آج کے خطبے میں اس سے زیادہ میں باتیں بیان نہیں کر سکتا، اور یہ مکمل دور پورا کس طرح ہوا یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے. اور اب دعائیں ہیں اور مباحثے کے نتائج کا انتظار ہے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر